बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कच्ची आबादियों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मालकाना हुकूक देने का फैसला कर लिया। महकमा ह्यूमन सेटलमेंट 131.9 मिलियन के ऑडिट का रिकॉर्ड फराहम न कर सका। कमेटी ने 10 दिन में कच्ची आबादियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कच्ची आबादियों में रहने वालों को मालकाना हुकूक मिलेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। कितनी कच्ची आबादियां कितनी रेगुलर की गईं, प्लाटों की क्या कीमत है। पीएसी ने 10 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मालकाना हुकूक की सनदों की तफसीलात भी मांग ली। चेयरमैन निसार खोरो की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। महकमा ह्यूमन सेटलमेंट 131.9 मिलियन की ऑडिट का रिकॉर्ड फराहम न कर सका। चेयरमैन पीएसी ने रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। कराची में 582 कच्ची आबादियां, प्लॉट का रेट 250 रुपए गज। सेक्रेटरी ह्यूमन सेटलमेंट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तफसीलात बता दी। रीजनल डायरेक्टर ने बताया लोग इतनी कम चालान फीस भी जमा नहीं करा रहे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो बोले, कराची में प्लॉट्स की कीमत लाखों में है। ये कैसे हो सकता है कि लोग 250 रुपए गज की रकम भी अदा न कर सकें। नई कच्चे आबादियां बढ़ने का रुझान खत्म होना चाहिए। जो नई कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं उन्हें रोका क्यों नहीं जाता। कराची को पानी फराहम करने वाली बोसीदा लाइनों की तब्दीली का आगाज हो गया। धाबीजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी फराहम करने वाली लाइन नंबर 5 की मुतबादिल लाइन की तामीर शुरू कर दी गई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल करके पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। इंजर से पानी कराची शहर में लेकर आता है, उसमें आप आए दिन सुनते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से लाइन बर्स्ट हो गई, और जब लाइन बर्स्ट होती है तो उसको रेक्टिफाई करने में हमें तकरीबन कोई 24 से 36 घंटे लगते हैं, और इसकी कैपेसिटी तकरीबन कोई 70 MGD है, यानी कि 7 करोड़ गैलन पर डे के। तो अगर 36 घंटे हमें रेक्टिफाई करने में लगता है तो तकरीबन कोई 100 MGD पानी है जो कि हम पंप करने की फिर पोजीशन में नहीं रहते। भुट्टो साहब के बाद इस दौर में तकरीबन कोई 48 साल बाद इसको रिप्लेस किया जा रहा है, जिसके लिए मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो अपने मंशूर में कराची वालों से वादा किया था कि आप हर वादे को तकमील करेंगे, मैं समझता हूँ इसकी तकमील आपको होते हुए नज़र आ रही है। इसका शेड्यूल टाइम जो है वो जनवरी 2025 है। और कराची में 556 खतरनाक इमारतें मौजूद, 596 इमारतें गैर कानूनी तामीर की गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। ये कि गफलत या मिली भगत। कराची में 596 इमारतें गैर कानूनी तामीर होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने कच्चा छट्टा खोल दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें शहर में 556 खतरनाक इमारतें मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। ये भी इंकशाफ हुआ कि शहर में 596 इमारतें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गयी। मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से उनकी तामीर की रोकथाम के बजाय मिली भगत सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के नालों और बरसाती नालों पर भी इमारतें तामीर की गई हैं, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा खतरा हैं। सदर टाउन में 327, केमाड़ी में 7 और लियारी टाउन में 102 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं, जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसी तरह मलीर, शाह फैसल, औरंगी, गुलबर्ग और दीगर टाउन्स में भी खतरनाक इमारतें मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त शहरियों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2015 से 2020 के दौरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतअद्दिद रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल प्लॉट्स में तब्दील करने का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया, और गैर कानूनी इमारतों के हवाले से एंटी करप्शन और नेब के केसेस का रिकॉर्ड भी गायब है। असलहे की नुमाइश, काले शीशों वाली गाड़ियां, पुलिस लाइट्स और हॉर्न इस्तेमाल करने वालों की शामत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कल से क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। बोले, कानून से कोई भी बालातर नहीं, कोई कितना ही ताकतवर हो छोड़ेंगे नहीं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। की नुमाइश, काले शीशे और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान हो जाएं होशियार। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। महकमा इत्तलात सिंध के सोशल मीडिया डायरेक्टोरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं। उन्होंने खबरदार किया कि सरकारी अलामात वाली लाइट्स लगी होने पर गाड़ी जब्त की जाएगी। गनमैन के हथियार लेकर चलने पर भी कानून हरकत में आएगा। काले शीशों के NOC चंद लोगों के पास है। उन दुकानों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी जो काले शीशे फरोख्त करते हैं। जितने भी प्राइवेट गाड़ियां जिन पे पुलिस की या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कोई लाइट लगाई गई है, इस तरह की कोई इमरजेंसी लाइट्स लगा के घूम रहे हैं, उन पे एक्शन होगा। टिंटेड ग्लासेस हैं,
وہ سختی سے اتارے جائیں گے. جن جو ایسے نمبر نام کے ذریعے اپنے نمبر پلیٹ لگا کے بیٹھے, ایسے جو کہ آتھرائز یا گورنمنٹ کی طرف ایشو ہوئے نہیں ہیں, وہ گاڑیاں روکی جائیں گی, وہ گاڑیاں ضبط کی جائیں گی. اور چوتھے نمبر پہ اسلحے کی سر عام نمائش, پلین کپڑوں میں کوئی بھی ویپن کو ڈسپلے نہیں کر سکے گا. شرجیل میمن نے کہا کہ ہیوی ٹریفک پر کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا. ایسا کوئی کینال بنانے نہیں دیں گے جس پر سندھ کے پانی کا حصہ جائے گا. ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے, کوئی کینال ایسا نہیں بننے دیں گے جس سے سندھ صوبے کے حصے کا پانی جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ڈاکہ ڈالا جائے. ایسے ہر پروجیکٹ کی ہم مخالفت کریں گے جس میں سندھ صوبے کی رضامندی نہ ہو, اور سندھ کے لوگوں کے, سندھ کے مظلوم کسانوں کے, سندھ کے مظلوم ہاریوں کے جو ہے ان کے حق جو ہے وہ غصب کیے جائیں. سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایسے تمام جو ہے پروجیکٹس اس کی بڑے اوپنلی کھلے عام جو ہے اس کی مخالفت کرے گی. سینئر وزیر نے پی ٹی آئی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. مزید کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا ہے کہ لندن میں جسٹس فائز عیسیٰ پر حملہ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف کارروائی ہوگی, ان کو گرفتار کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عوام کو جلد انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. کیمرامین رانا جہان زیب کے ساتھ عاجز جمالی, کراچی. کراچی کے تمام علاقوں میں بغیر نمبر پلیٹ رکشے دھندنانے لگے, لیکن ان رکشہ ڈرائیورز کی کارروائی نہیں کی جا رہی. غیر رجسٹرڈ رکشوں کے خلاف کارروائی کے لیے ڈی آئی جی ٹریفک کے دعوے بھی بیان تک محدود نظر آنے لگے. تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی میں جگہ جگہ بغیر نمبر پلیٹ رکشے دھڑلے سے چلنے لگے. ٹریفک پولیس کا نظام بھی بے نمبر رکشوں کے آگے ناکام ہو گیا. رکشہ ڈرائیور نے اطمینان سے بتایا کہ نمبر پلیٹ موجود ہے لیکن لگائی نہیں, کیونکہ ٹریفک پولیس ہمیں کچھ نہیں کہتی. پولیس والے اس پر کچھ بولتے نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں, ابھی تو فی الحال کچھ نہیں بول رہے. بغیر نمبر پلیٹ چل رہی ہے. نمبر پلیٹ کا مسئلہ یہی ہے, ابھی لیے ابھی جو ہے نمبر وہاں سے آیا نہیں ہے پیچھے سے. صرف یہی نہیں بلکہ رکشے والوں نے اپنی مرضی سے جگہ جگہ غیر قانونی سٹینڈ بھی بنا دیے ہیں, جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی. لیکن ان رکشہ سٹینڈز کے خلاف کارروائی میں بھی ٹریفک پولیس ناکام نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آدھے سے زیادہ رکشہ غیر رجسٹرڈ رکشے ہیں جن کا کوئی اگر حادثہ ہو جائے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو. یہاں یعنی کہ یہ حال ہے کہ رکشہ چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں, اور یہ تقریباً ایک رکشے کے جو ہے نا وہ یہاں سے بھتہ بھی لیا جاتا ہے, اور جو رکشے اسٹینڈ والے ہیں ان کو بھی الگ سے بھتہ دیا جاتا ہے. دوسری جانب ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ نے بھی تاحال روڈ پر چلنے والے بغیر نمبر پلیٹ رکشوں کے خلاف کارروائی کا کوئی پلان تیار نہیں کیا. سٹی 21 سے گفتگو میں بتایا کہ اس حوالے سے مسلسل شکایات موصول ہو رہی ہیں. جلد غیر قانونی روٹس پر چلنے والے رکشوں کے خلاف کارروائی کریں گے. بغیر نمبر پلیٹ والے رکشوں کو ضبط کیا جائے گا. بڑھتی ہوئی رکشوں کی تعداد ہے, اور اس میں کافی جو رکشے ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ بغیر رجسٹریشن کے چل رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ہی ہم نے جو ہے وہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا تھا, اور اس میں ایک پالیسی اور ایکشن پلان ہم نے ڈیوائز کیا ہے, اور جس کے تحت اب یہ ہم مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے رکشے جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور وہ چل رہے ہیں تو اس کو ہم امپاؤنڈ کر لیں گے, اور مطلب قبضے میں لے لیں گے, اور اس وقت تک اس کو رکشے کو نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ وہ رجسٹریشن کروا کے نہیں آ جاتا. ٹریفک پولیس غیر رجسٹرڈ اور بغیر نمبر پلیٹ والے رکشوں کے خلاف کارروائی کب کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر معراج اختر کے ساتھ انوشا جعفری, سٹی 21 نیوز, کراچی. صنعتی علاقوں میں صفائی ستھرائی کی بلنگ اور ادائیگی کا نظام ڈیجیٹل کر دیا گیا. صنعت کار اپنے بلز کی معلومات اور بر وقت ادائیگی کر سکیں گے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے بلنگ پورٹل کا افتتاح. پورٹل کے ذریعے نئی انڈسٹریز اور کمپنیز بھی رجسٹرڈ کرائی جا سکتی ہیں. تقریب میں صنعتی اداروں کے نمائندوں اور دیگر معززین کی شرکت. ایم ڈی امتیاز شاہ کہتے ہیں بر وقت بلز نہ ملنے اور ادائیگی میں تاخیر کے مسائل کا سامنا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اراکین سندھ اسمبلی کی رکن قومی اسمبلی رینا انصار کے گھر آمد. رینا انصار سے بیٹے کے انتقال پر تعزیت. فاتح خوانی کی. وزیر داخلہ ضیاء الانجار, ناصر حسین شاہ بھی مراد علی شاہ کے ہمراہ تھے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی, اراکین سندھ اسمبلی شارق جمال اور انجینئر عثمان بھی موجود رہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
کہ مہنگائی غریبوں کی جان کو آئی. اوگرا نے LPG 2 روپے 89 پیسے فی کلو مہنگی کر دی. فی کلو قیمت 254 روپے 19 پیسے ہو گئی. گھریلو سلنڈر 34 روپے 9 پیسے مہنگا, قیمت 3000 روپے تک جا پہنچی. اور چنگچی رکشوں کے غیر قانونی سٹینڈز ٹریفک میں خلل اور شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. کورنگی نمبر 5 کی سڑک پر رکشہ ڈرائیورز نے غیر قانونی اڈے بنا رکھے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے. اقصیٰ شیخ کی رپورٹ. رکشوں کے غیر قانونی سٹینڈز شہریوں کے لیے وبال جان, ٹریفک بھی جامع معمول بن گیا. سماجی کارکن حسن بشیر کہتے ہیں کہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز ٹریفک کی روانی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. رکشوں کے شور اور دھوئیں سے شہریوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں. حالانکہ عدالتی احکامات کی نظر انداز کے مستقل طور پہ کیے جا رہے ہیں, جو کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر روڈ جام ہے, کتنی دفعہ شکایتیں یہاں عوام نے کی ہیں. عوام پریشان ہے, یہاں پر پریشان حال ہے. اس سے پہلے بھی ہم لوگ یہ مثلا درخواستیں وغیرہ دے چکے ہیں, لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آدھے سے زیادہ رکشہ غیر رجسٹرڈ رکشے ہیں, جن کا کوئی اگر حادثہ ہو جائے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو. یہاں یعنی کہ یہ حال ہے کہ رکشہ چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں. ٹریفک پولیس کے اہلکار کا کہنا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ والے رکشوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, لیکن ہم ان رکشوں کو نہیں روک سکتے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں. جی بالکل کی جاتی ہے. وہ ایس او صاحبان چلانے کے افسران روزانہ کی بنیاد پہ چلان کرتے ہیں ان کا, اور وارننگ دیتے ہیں کہ نمبر وغیرہ اگر اپلائڈ فور ہے تو اپنا نمبر رجسٹر کر کے پھر چوک پہ, اگر نہیں ہے تو پھر چلان کر کے بند کر دیتے ہیں. ہمیں آرڈر نہیں ہے روکنے کا. ایس او صاحبان کھڑے ہوتے ہیں, وہ حکم دیتے تو ان کے تحت روکا جاتا ہے اور ان کے حوالے کر دی جاتی ہے. ہمیں آرڈر نہیں ہے روکنے کا. آپ کو آرڈر نہیں؟ ہمیں آرڈر نہیں. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ رکشوں اور غیر قانونی رکشہ سٹینڈز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ اقصیٰ شیخ, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. 20ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے. عدالت نے فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کی بحالی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے 5 ہفتوں میں طلبہ یونین کے انتخابات کا ضابطہ اخلاق بنانے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی. سرمایہ کاروں کی جانب سے پروفٹ ٹیکنگ 100 انڈیکس 1319 پوائنٹس کمی کے بعد 90,000 کی سطح برقرار نہ رکھ سکا. عالمی مارکیٹ میں سونا $60 کمی پر 1 تولہ سونا 700 روپے سستا ہو گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے دوسرے روز بھی شیئرز کی فروخت کا رجحان رہا. انڈیکس میں 1319 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. انڈیکس 1.46% کمی سے 90,000 کی سطح پر برقرار نہ رہ سکا. 79,967 کی سطح پر بند ہوا. ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں کی جانب سے مسلسل تیزی کے بعد پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی. مارکیٹ میں 20 ارب 97 کروڑ روپے مالیت کے 47 کروڑ 77 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے. عالمی مارکیٹ میں سونا $60 سستا ہونے کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 700 روپے کمی کے بعد 2,87,200 روپے کا ہو گیا, جبکہ 1 تولہ چاندی 100 روپے اضافے سے 3,450 روپے کی بلند سطح قائم کر دی. اور انٹر بینک میں امریکی ڈالر 6 پیسے مہنگا ہو کر 277 روپے 84 پیسے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 78 پیسے پر پہنچ گیا ہے. سال 2024 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ. FPR کا کہنا ہے کہ اب تاریخ نہیں بڑھے گی. FPR سال 2024 کے لیے ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی فہرست پہلی بار 1 نومبر کو جاری کرنے کے لیے تیار ہے. اشرف خان کی رپورٹ. 2024 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج مہلت ختم. FBR ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی فہرست 1 نومبر کو جاری کرنے کے لیے تیار. FBR کا اقدام انکم ٹیکس جمع نہ کرانے والوں کے لیے سخت انتباہ. FBR اپنی سالانہ ایکٹیو ٹیکس لسٹ مارچ میں جاری کرتا رہا ہے. ماہرین کے مطابق نان فائلر کے لیے پریشانی اب بڑھنے جا رہی ہے. FBR نے واضح کر دیا ہے کہ ٹیکس ریٹرن کی تاریخ میں 31 اکتوبر کے بعد توسیع نہیں ہوگی. ڈیفالٹرز کے خلاف ٹارگیٹڈ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. FBR کے ایکشن میں جرمانے, سرچارجز, قانونی کارروائیاں بھی شامل ہیں. اشرف خان, سٹی 21. ہندو برادری کا مذہبی تہوار دیوالی کل منایا جائے گا. سندھی حکومت کی جانب سے ہندو برادری کے مستحق مرد و خواتین میں امدادی چیکس تقسیم کیے گئے. اس حوالے سے آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ.
हिंद हुकूमत हिंदू बरादरी के मुस्तहिक अफराद की माली मदद के लिए मुतहरिक। दिवाली के मौके पर इमदाद का अमल जारी। महकमा अक़लियती अमूर की जानिब से दूसरे रोज़ भी ख़वातीन और मर्दों में इमदादी चेक तकसीम। डायरेक्टर महकमा बराए अक़लियती अमूर महीश लाल दादवानी का कहना है कि जुम्मे को हिंदुओं का त्यौहार दिवाली है, तो मुस्तहिक रह गया तो इसे बाद में इमदादी चेक मिल जाएंगे। दिवाली के बाद अक़लियती बीमार मरीजों के इलाज, बेटियों की शादियों के लिए जहेज़ और तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप की मदद में रकम अदा की जाएगी। जो पब्लिक यहाँ चल के आई है उसमें ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, माजूर हैं, उनको हमने बगैर किसी सिफारिश के डायरेक्ट उनसे फार्म लिए हैं और उन सबको कल से चेक हमने फराहम करना शुरू कर दिए हैं और ये सिलसिला आज सारा दिन चलता रहेगा। कल दिवाली की छुट्टी है, जो रह गए हैं हम उनको दिवाली के बाद भी फ़ोन करके कहेंगे कि आप अपने चेक ले जाएँ जो किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके हैं। महकमा अक़लियती अमूर की जानिब से हस्बे रवायत होली, दिवाली, ईस्टर, क्रिसमस के त्योहारों पर इमदादी चेक तकसीम किए जाते हैं। इस बार दिवाली के मौके पर 7.5 करोड़ रुपए माली इमदाद के लिए मुख्तस किए गए हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ आज़ाद वीडियो, सिटी 21।